واقعات تو ہوتے رہتے ہیں. ہم نے تو اس کی رپورٹ بھی دیکھ لی جو کانا والی ہے کہ جی بس اوپر وہ وزن زیادہ تھا اس وجہ سے گارڈر جو ہے نا وہ سلپ ہو گیا. قصور کسی کا بھی نہیں ہے, شاید میرا اور آپ کا ہے کہ ہم شاید میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ان عوامی مسائل کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے جو کہ ہونے چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے جو آج کا واقعہ ہے مغل پورہ میں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر دیکھیں, پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے ساتھ شیئر کیا, اور ذمہ دار تو ہمیشہ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. یہ جو کل والا انسیڈنٹ ہے وہ تو ایک بڑا سانحہ ہے, لیکن یہ بھی کوئی چھوٹا انسیڈنٹ نہیں ہے. اس میں جو 10 سالہ بچہ ہے, 8-10 سالہ بچہ ابو بکر, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کچھ لوگ 3-4 سے 5 لوگ زخمی ہیں. بچت صرف یہ ہوئی ہے کہ اس وقت اسکول میں بچے جو ہے چھٹی تھی, اندر نہیں تھے. اندر اگر بچے ہوتے تو بہت بڑی تعداد میں یہاں بھی آپ کو بچوں کی اللہ نہ کرے ہلاکتیں دیکھنے کو ملتی. وہ چھٹیاں تھیں اور کچھ دیر پہلے اسٹوڈنٹس وہاں سے نکل گئے, ابھی بہت تھوڑے سے وہاں تھے جن میں سے یہ گلی میں سے گزر رہے تھے. اور گڈ لک یہ تھی کہ جو یہ 2 منزلہ مکان ہے النصر اسکول کے ساتھ ایک ایڈجسٹن انہوں نے جگہ لی ہے, ایکسپینڈ کر رہے تھے اسکول کو, تو وہ اوپر والی بالائی منزل کے اوپر ایک اور منزل ہے. اسکول ایکسپینڈ کرتے یہ دھیان نہیں رکھتے کہ جی بچوں کو بٹھا کر اسکول ایکسپینڈ کیا جاتا ہے یا کنسٹرکشن کرائی جاتی ہے, اور سمر کیمپ تو 30 جون تک کے بعد تو اجازت ہی نہیں تھی. آج 2 جولائی ہے, کل کسی نے چیک نہیں کیا کہ وہ سمر کیمپ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, آج پھر وہ چل رہا ہے, بچے اسکول آئے ہوئے ہیں. سر سمر کیمپ جہاں تک تعلق ہے تو یہ پرائیویٹ سکولز اور ٹیوشن سینٹر کا, وہ آپ پنجابی میں سمجھاؤں تو دیہڑی پروگرام ہے. تو یہ پیسے آنے چاہیے کیونکہ نارملی چھٹیاں, زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی. انسانی جو جان ہے جس کو ہم قیمتی کہتے ہیں وہ قیمتی نہیں رہی. سر قیمتی جانوں کی اگر پرواہ ہوتی تو ہمارے بلڈنگ انسپیکٹرز بالکل درست کام کر رہے ہوتے. قیمتی جانوں کی اگر پرواہ ہوتی تو ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پراپر کام کر رہا ہوتا. ان کے پاس انالسٹ ہوتے تمام سکول. یہ جو سکول ہے یہ بھی کہیں رجسٹر نہیں ہے, تو وہ جو ٹیوشن سینٹر تھا وہ بھی کہیں رجسٹر نہیں. اب ٹیوشن سینٹر ایک بڑا المیہ تو نہیں میں اسے کہوں گا, مجبوری بھی ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے بچے کو اگر اسکول کے بعد کہیں پڑھانا چاہتے ہیں تو نارملی اس کے لیے اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں جہاں بچے جاتے ہیں اور وہاں اسکولز کے اور دوسری جگہوں کے ٹیچرز ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی کاسٹلی ہیں. یہ جو بچے پڑھتے ہیں یہ 200 300 500 روپے فیس والے بچے ہیں جو ٹیوشن لیتے ہیں, اور ایسی ہی ایک ٹیچر کے ساتھ ہی ایک ٹیچر 35 آپ کا کہنے کا مطلب غریب بچے کی زندگی جو ہے وہ قیمتی نہیں ہے. جی سر, بظاہر تو ایسے ہی نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے اگر قیمتی ہوتی تو یہ جو جہاں یہ حادثہ ہوا ہے جب یہ اس کا لینٹر ڈلا, اب یہ لینٹر گرا ہے نا اوپر والا, انہوں نے لینٹر کھولا ہے تو وہ لینٹر ٹوٹ کر نیچے والے لینٹر پر گرا جو نیچے لے گیا سارا, پہلی منزل سے بھی نیچے فرش تک سارا ملبہ چلا گیا. اگر وہاں بچے ہوتے اندر اسکول کے, جو بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ گلی میں سے گزر رہا تھا, کچھ ملبہ گلی میں گرا باہر, تو اس کی وجہ سے اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. اگر اندر بچے ہوتے اس وقت تو بہت بڑا سانحہ ہوتا. میں یہ عرض کر رہا تھا کوئی ڈپارٹمنٹ بھی اپنی ذمہ داری کو اس طرح نہیں نبھا رہا جس طرح نبھانا چاہیے. نارملی پولیس کیا پولیس کرے گی, اس پہ عام طور پہ آپ تو مقدمات درج ہو رہے ہیں, ٹھیکیدار کو پکڑ لیا, لیکن ہوگا کیا, بیل ہو جائے گی. سر یہ کوئی ایسے مقدمات تو نہیں ہے جو نان بیلیبل ہوں گے, اور جب کورٹ میں جا کر ایویڈنس دینا پڑتا ہے, جو تفتیشی ہوتا ہے جو چیزیں وہاں پرووائڈ کرے گا تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ٹھیکیدار کی یا اس گھر والے کی غفلت ہے. جب تک بیونڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ وہ ثابت نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو سزا نہیں ہوگی. سر وہ تو پھر مشکل ہی ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو کنوکشن ریٹ سب کو جانتے ہیں. یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو پھر جب دیکھتے ہیں کہ کنوکشن ایسے نہیں ہوتی, ایک بندہ سے آپ کے علاقے میں سے پکڑا جاتا ہے, پولیس لے جاتی ہے, 4 دن بعد وہ واپس آ جاتا ہے بیل کرا کے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا اثر رسوخ ختم ہو جائے گا, وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا اس علاقے میں. سر لوگ اس سے اور زیادہ ڈریں گے. عظمیٰ کاردار صاحبہ, میں اگر حکومت کی بات کروں گا تو شاید آپ کو اچھا نہیں لگے گا, میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس کا ایکچوئل قصوروار کون ہے, کیونکہ جو 14 بچے شہید ہوئے سانحہ کانا کے, اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, صرف اوپر جو مٹی کا وزن تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ چھت گر گئی ہے. وہ ٹیوشن سینٹر وہاں کیوں بنا, وہاں پہ کس نے اس کو اجازت دی, وہاں پر
جو ایکچولی ایس او پیز ہوتے ہیں ادروائز بلڈنگ کنٹرول کے بھی ہوتے ہیں, نہ وہاں کو فائر سیفٹی ہے, نہ وہاں پر کوئی ہوا کا کوئی طریقہ کار ہے کہ کوئی کھلا ایریا ہو جس کے اندر یہ ہو سارا کچھ ہو سکتا ہو. اسی طرح سے جو آج کا واقعہ ہوا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بچے, یہ مجاہد صاحب بتا رہے ہیں کہ بچے نکل گئے, اگر ان کو چھٹی نہ ہوئی ہوتی تو خدا نہ خواستہ 250 بچہ کہہ رہے ہیں وہاں پر سمر کیمپ میں موجود تھا آج کے دن. تو اگر یہ اس قسم کا حادثہ ہوگا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پر, ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دل خراش یہ واقعہ تھا, ابھی بھی ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے. دیکھیں میں کہاں سے شروع کروں. ہم سب ٹریول کرتے ہیں, ہم سب باہر جاتے ہیں, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سسٹمز بڑے اسٹرانگ ہیں. سسٹم سے مراد یہ ہے, ٹھیک ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز بھی ہیں لیکن جو کم ہیں اپنے سے ہم ذرا کمپیئر کریں, ادھر بھی جو ایک جو سسٹم ہے وہ اس کے اپنے چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. یہ جو فائر ڈپارٹمنٹ کی جو سیفٹی میجرز ہیں, آپ نے کراچی میں دیکھا کتنے گل پلازا ہو, کتنے اس طرح کے سانے ہوئے ہیں, اور وہ آخر میں یہی پتہ چلتا ہے. پریس کانفرنس یاد ہے ابھی پرسوں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے سیاست کرنے کی کوشش کی, اور وہ صاحب جو تھے ہمارے پنجاب کے مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں اگر یہ واقعہ وہاں ہوا ہوتا, مطلب کراچی میں ہوا تھا, تو نہ جانے اب تک کیا ہو چکا ہوتا. اور جو کچھ ثانیہ گل پلازا ہے یا وہ فیکٹری کی آگ, ایک ہم یاد ہے آج وہ سارے بری ہو گئے ہیں, وہ سارے بری نہیں ہے, اور اس کے دیکھیں نا خود سے جل گیا. اس کے جو رپورٹ آئی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ کئی 100 گھر ایسے ہیں یا بلڈنگز ایسی ہیں جو کہ خطرناک ہیں, لیکن اس میں کوئی نہ پوچھنے والا ہے, نہ کوئی وہاں پہ انسپیکشن کرتا ہے, پتہ نہیں کون این او سیز دیتا ہے, کون نہیں دیتا ہے, کس طرح سے یہ لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں. یہ باہر آپ نہیں کر سکتے. سینکڑوں عمارتیں لاہور میں بھی اس وقت اس حالت میں سر ہزاروں ہیں, سینکڑوں نہیں ہیں, ہزاروں کر لیں. دیکھیں ایک اس کے علاوہ ایک تو دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے کہ آپ غریب ہیں ضرور ہیں, لیکن وہ بھی جب اپنے لیے جب گھر بناتے ہیں تو وہ, اب جھگیوں میں بھی لوگ رہتے ہیں, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن وہ اپنے لیے جب بندوبست کرتے ہیں تو وہ اپنی جان و مال تو ہر ایک کو عزیز ہے نا, اور ریاست تو ماں جائی کی طرح ہوتی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے لیے اب مریم نواز صاحبہ نے یہ جو میرا گھر میری چھت کا شروع کیا تھا, آپ کو پتہ ہے پچھلے اتوار میں یہ جو 50 لاکھ نوکریاں تھیں اور 1 کروڑ گھر تھے, ہمیں تو کوئی ایک بھی نظر نہیں آیا, لیکن مریم نواز صاحبہ نے ابھی تک اپنا یہ جو ان کا جو انیشیٹو ہے, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو عام آدمی کو گھر تو دیں گے. 1,80,000 گھر یہ بھی چیک کرنا پڑے گا, یہ قرضہ میرا گھر میری چھت سے تو لے کے گھر نہیں بنا رہے تھے, یہ بھی چیک کرنا پڑے گا ہمیں. جی وہ چلو یہ علیحدہ بحث ہے, مقصد کرے گا چلو رہائشی عمارت تو اپنی جگہ ہے, یہ تو لوگوں نے جو رہائشی علاقوں کے اندر جو کمرشل ایکٹیویٹی شروع کی ہے کوئی چیک نہیں کرتا. ایکچولی چیک بہت کچھ ہوتا ہے, میں بتانے لگا ہوں چیک بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے اوپر آنکھیں کیوں بند کی جاتی ہیں, اس کی ذمہ داری کون لے گا, یہ بڑا ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ اس میں کمزوریاں ہیں, کچھ لے کچھ دے کر کے ہر چیز یہاں پہ ممکن ہو جاتی ہے.